السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش کا موسم ہے اور پورے ہندوستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور جہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وہاں بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور بہت زیادہ بارش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رحمتوں والی بارش، ایسی بارش کہ جس بارش کے آنے سے سیلاب نہ ہو، لوگ پریشان نہ ہوں، غریب آدمی پریشان نہ ہو، اور لوگوں کی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایسی باران رحمت نازل فرمائے۔ پورے ہندوستان جہاں جہاں پر جن علاقوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے بارش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وہاں پر خوب بارشیں نازل فرمائے، اور طوفان والی بارش اور تکلیف دہ بارش، اور ایسی بارش کہ جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، مصیبت میں آ جائیں، لوگوں کی پریشانی بڑھ جائے۔ ایسی بارش سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بارش نازل نہ فرمائے، بلکہ رحمتوں والی، سکون والی، راحت والی بارش نازل فرمائے۔ تو بارش کا جب موسم ہوتا ہے تو بارش کا موسم بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو بارش کے موسم میں یہ 12 باتیں ہیں جو میں نے تلاش کی ہیں آپ حضرات کے لیے، تو ان 12 باتوں پر عمل کیا جائے، ان 12 چیزوں کی احتیاط کی جائے۔ تو کیا ہیں وہ 12 آپ سنیں۔ بارش کے موسم میں کچھ احتیاط کریں۔ سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ گاڑی آہستہ چلائیں۔ بارش کے موسم میں آپ کو گاڑی بالکل آہستہ سے چلانا ہے، اور دوسرا گاڑی جو ہے وہ درمیان میں چلانا ہے۔ راستہ جو روڈ ہے، روڈ کے کنارے پر نہیں چلانا ہے، کیونکہ روڈ کے کنارے پر جو ہے وہ کیچڑ ہوتی ہے، پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور کچا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کب گاڑی سلپ ہو جائے، کب آپ گر جاؤ۔ اور تیسرا جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کے پیچھے آپ کو گاڑی نہیں چلانا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بڑی گاڑی ہے، وہ کب بریک لگا دے، کب پیچھے ہٹ جائے معلوم نہیں۔ اگر آپ کے سامنے بڑی گاڑی ہے، اس سے بہت پیچھے چلیں، بالکل اس کے قریب نہ چلیں۔ اور چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنی گاڑی کی بارش کے موسم میں گاڑی کی لائٹ آن رکھنا ہے۔ جو آپ کی گاڑی کی لائٹ ہے وہ لائٹ آن رکھے، آگے کی پیچھے کی دونوں، کیونکہ تاکہ معلوم ہو آگے پیچھے والوں کو کہ اس کا ارادہ کیا ہے، کس طرح گاڑی چلا رہا ہے۔ اور نمبر 5 کہ سامنے جو آپ کی گاڑی ہے اس پر نظر رکھیں، اس کے اشاروں کو سمجھیں، اس پر نظر رکھیں، اور اس کے اشاروں کو بھی سمجھنا بھی ایک ہنر کی بات ہے۔ ہر کسی کو گاڑی چلانا تو آ جاتا ہے، لیکن سامنے والا کس طرح گاڑی چلانا چاہتا ہے یہ بھی ایک ہنر ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کسی کو۔ تو سامنے والے گاڑی پر نظر رکھیں، جو آپ کے سامنے گاڑی ہے اس کے اشاروں پر نظر رکھیں، کس طرف وہ مڑنا چاہ رہا ہے، کس طرف وہ جانا چاہ رہا ہے۔ اور نمبر 6 جو آپ کو کام کرنا ہے بارش کے موسم میں کہ جو گڑھے ہیں ان گڑھوں سے بچنا ہے۔ راستے میں کوئی گڑھا ہے، اب آپ گڑھے کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ تو چھوٹا گڑھا ہے، ہو سکتا ہے چھوٹا گڑھا ہے، میں پہلی بھی اس گڑھے سے گیا، اب بارش ہو گئی، اب بارش کی وجہ سے وہ چھوٹا گڑھا بڑا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اس گڑھے میں آپ گر جاؤ، تو گڑھے سے بچ کر آپ کو گاڑی چلانا ہے۔ اور نمبر 7 جو آپ کو کام کرنا ہے وہ بجلی کے تاروں سے بچنا ہے۔ بجلی کے جتنے بھی تار ہیں، کرنٹ کے، لائٹ کے جو تار روڈوں کے کناروں پر پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ خالی پڑا ہوا ویسے ہی، چاہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہو، لیکن پھر بھی آپ کو ان تاروں سے دور رہنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور نمبر 8 کہ بچوں کو، جو گھر میں جو بچے ہیں ان بچوں کو کسی بورڈ میں، کسی ساکٹ میں ہاتھ نہ ڈالنے دیں، بچوں کو کوئی کھٹکا نہ دبانے دیں۔ آپ کے گھر کے جو کھٹکے ہیں، جو بٹن ہیں بجلی کے، اپنے بچوں کو بالکل نہ دبانے دیں، آپ خود دبائیں۔ اور نمبر 9 گیلے ہاتھ سے بورڈ کو آپ کو چھونا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کچے ہیں، آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، پانی میں ہیں، تو پہلے ان ہاتھوں کو خشک کر لیا جائے، پھر اس بورڈ پر ہاتھ لگایا جائے۔ گیلے ہاتھ سے آپ بورڈ کو چھو گے تو آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے۔ نمبر 10 گھر کے باہر جو گھنٹیاں ہوتی ہیں، اب کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہو یا کوئی آپ کے گھر کو آیا تو اس کو بھی سمجھا دیں، تو یا آپ کسی کے گھر کو جا رہے ہیں تو آپ بھی دھیان رکھیں، گھر کے باہر اگر گھنٹی ہے تو گیلے ہاتھ سے گھنٹی کو نہ دبائیں۔ گیلے ہاتھ سے ہرگز آپ کو گھنٹی دبانا نہیں ہے۔ گھنٹی اگر خراب ہوئی یا کرنٹ آ گیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ پہلے ہاتھوں کو خشک کر لیا جائے، پھر گھنٹی کو ہاتھ لگایا جائے۔ نمبر 11 جو ٹرانسفارمر ہے، جو جگہ جگہ پر ٹرانسفارمر ہیں اور ٹرانسفارمر رکھے ہوئے ہوتے ہیں روڈوں پر، ان سے آپ کو دور رہنا ہے، کیونکہ وہ ٹرانسفارمر جو ایسا خطرناک ہوتا ہے، وہ 4-5 ہاتھ دور سے تو آدمی کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے۔ اگر بارش کا موسم ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑی ہے تو ٹرانسفارمر سے آپ دور کھڑے ہوں، اس کے دور سے سفر کریں، دور سے نکلیں، اس کے قریب ہرگز نہ جائیں۔ نمبر 12 بارش ہوتے ہی آپ اپنے گھر کو آ جائیں یا کوئی چھت تلاش کریں، اس چھت کے نیچے بیٹھ جائیں، ورنہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اگر وہ بجلی آپ کے اوپر گر گئی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ 3 آدمی، ایک بارش ہوئی تو 3 آدمی ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب وہ درخت کے نیچے کھڑے، انہوں نے سوچا ہم بچ جائیں گے، لیکن بجلی اسی درخت پر گر گئی، وہ 3 آدمی مر گئے۔ ابھی ایک کل پرسوں کی ایک ویڈیو ہے، ایک لڑکی وہ ڈانس کر رہی تھی، انسٹاگرام کے لیے ریل بنا رہی تھی، تو وہ تو اللہ کا شکر ہوا
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ بجلی اس سے ذرا آگے گری. اگر بجلی 10 قدم پیچھے گرتی تو لڑکی پر گرتی اور وہ لڑکی وہیں جو ہے وفات پا جاتی, اس کا انتقال ہو جاتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بجلی ذرا اس سے تھوڑی آگے گری ہے. تو بارش کے موسم میں ان تمام چیزوں کا احتیاط کریں, سفر نہ کریں, کہیں زیادہ نہ جائیں, کیونکہ آپ اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ جب تک زندہ ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میری کوئی قدر نہیں کرتے ہیں اور مجھے کوئی جانتا نہیں ہے, پہچانتے نہیں ہے, کوئی عزت نہیں کرتا ہے مجھے, اور میں تو بس ویسے ہی ایک عام انسان ہوں. ایسا نہیں ہے. جب آپ چلے جاؤ گے تو ان لوگوں کو جو آج آپ کی قدر نہیں کر رہے, عزت نہیں کر رہے, آپ کے جانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کی عزت کیا, آپ کی قدر کیا ہے. تو اس لیے آپ اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بارش کے موسم میں نہ کہیں سفر کریں, نہ کہیں پکنک پہ جائیں, نہ کہیں گھومنے جائیں, اور آپ اپنے گھر میں رہیں تاکہ آپ کی زندگی اور آپ کے تمام گھر والوں کی زندگی محفوظ رہے.